السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے بڑا اہم سوال ہے، کچھ لوگ تو پوچھ لیتے ہیں، کچھ لوگ شرم کے مارے نہیں بھی پوچھتے۔ وضو کے متعلق، وضو کی کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر وضو نہیں کیا جا سکتا، یا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے سے منع کیا، اصل میں رستے میں نماز پڑھنے سے۔ اس طرح سے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو پاکیزگی کا ایک عنصر ہے۔ وضو جو ہے وہ طہارت ہے، اور طہارت نصف ایمان ہے۔ وضو انسان کو تھکاوٹ سے نجات دیتا ہے، وضو انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے، وضو انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور وضو جو ہے وہ 5 وقت پاک صاف ہو، اور وضو جو ہے وہ 5 وقت اللہ کے سامنے پاکیزہ ہو کے کھڑے ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو وضو کے متعلق کوشچن امپورٹنٹ اہم یہ ہے کہ وضو کہاں کریں۔ اصل میں اللہ کے نبی کے دور میں ہم کھلی جگہ پہ جس کو ہم ویڑا بول لیتے ہیں، یا ہم باہر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کھلے عام بیٹھ کر جو ہے وہ ہم جس کو اوپن ایریا کہہ سکتے ہیں، وہاں پر وضو کروایا جاتا تھا۔ ایک بندہ دوسرے کو، جیسے بہت سے صحابہ نے اللہ کے نبی کو ایک وضو والا خاص لوٹا ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ وضو کروایا کرتے تھے، یا بہت سارے پھر اہل بیت، صحابہ اکرام، پھر تابعین، تبع تابعین، وہ وضو کروایا کرتے تھے ان کی لونڈیاں، غلام وغیرہ، یا ان کے جو شاگرد وغیرہ ہوتے تھے ان کو۔ لیکن اس کے بعد ٹوٹی آئی، ہم ٹوٹی سے وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد واش روم گھروں میں آ گئے، تو اب ہم جو ہے وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھروں کے باہر بیسن نہیں لگے ہوتے، واش روم کے اندر لگے ہوتے ہیں، تو اکثر سوال یہ آتا ہے کہ ہم واش روم کے اندر وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب اب دیکھیں بہت سارے گھروں میں واش روم، بلکہ ہمارے واش روم جو ہے وہ اٹیچ ہمارے بہت سارے واش روم جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں رومز کے ساتھ۔ تو رومز کے ساتھ اٹیچ واش روم جو ہے وہ ہم نے اٹھنا ہے، تو جب واش روم اٹیچ ہیں واش رومز کے ساتھ، تو ہم نے جب اٹھنا ہے، اٹھتے ہی ہم سب سے پہلے جاتے ہیں واش روم کرتے ہیں، اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں۔ تو آپ کا وضو جو ہے وہ واش روم کے اندر ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ باہر کریں۔ اگر تو گھر میں ایسی اپرچونٹی ہے کہ باہر بیسن ہے، تو آپ کوشش کریں کہ باہر وضو کریں۔ لیکن اگر باہر بیسن نہیں، کیونکہ اب ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم بیسن پہ ہی وضو کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے نہیں کر سکتے، بزرگ وغیرہ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ واش روم کے اندر جا کر وضو کر رہے ہیں، تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ باہر سے دعا اور بسم اللہ پڑھ کر واش روم میں جائیں۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وضو جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر نہیں ہے، تو بسم اللہ جو واش روم میں جا کے نہیں پڑھنی، کیونکہ واش روم کے اندر جا کے کوئی بھی دعا، کلمہ یا آیت جو ہے وہ پڑھنی منع ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ آپ واش روم میں جا کے بیسن پر وضو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جب داخل ہوں واش روم کے اندر، تو آپ نے پہلے دعا پڑھ لینی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ ساتھ لگتی دعا کے ساتھ، یا آپ الگ بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ واش روم کے اندر داخل ہوں، اور جو وضو کے بعد کی دعا وہ بھی آپ نے واش روم سے نکل کے بعد، وہ واش روم سے جب باہر نکلنا تو اس کے بعد پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد واقع ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔